ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں زبان خلق آفیشیل، اور ہم آج آئے ہیں یہاں پہ کسانوں نے دھرنا دیا ہوا ہے گھنٹہ گھر چوک میں. تو یہاں پر ہم آئے ہیں اور دوستوں سے بات کرتے ہیں کہ ان کی کیا ڈیمانڈز ہیں. گندم کے حوالے سے ریٹ کا آج کل آپ کو بھی پتہ ہے، اسی حوالے سے یہاں پر احتجاج منعقد ہے. تو ہم یہاں پر کچھ لوگوں سے ملتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی ڈیمانڈز کیا ہیں، ان کے تحفظات کیا ہیں جو گورنمنٹ اس طرح گندم کے حوالے سے اقدامات کر رہی ہے. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آج یہاں پہ دھرنا دیا جا رہا ہے، کس مقصد کے لیے؟ جی آج دھرنے کا تیسرا روز ہے اور یہ آج دھرنے کا تیسرا روز ہے. جماعت اسلامی فیصل آباد کی طرف سے چوک گھنٹہ گھر میں حافظ نعیم الرحمان امیر جماعت اسلامی پاکستان نے کسانوں سے جو گندم نہیں خریدی جا رہی اور حکومت پنجاب بے حسی کا مظاہرہ کر رہی ہے، تو اس سے کسانوں کا پورا آنے والی فصلیں بھی خطرے میں ہیں اور زراعت بھی جو ہے وہ بحران کا شکار ہونے کا امکان ہے. تو اس لیے انہوں نے کسانوں سے اظہار یکجہتی کے طور پر حکومت کو الٹیمیٹم دیا تھا 4 روز کا کہ اگر 4 روز میں آپ نے گندم نہیں خریدی تو ہم آپ کے خلاف دھرنا دیں گے لاہور میں. تو اس سے پہلے یہ یہاں پر لوکل دھرنا چل رہا ہے فیصل آباد میں اور دیگر شہروں میں. اب ان کی طرف سے اعلان جو ہی آئے گا تو ہم انشاءاللہ لاہور وزیر اعلیٰ ہاؤس کے گھیراؤ کے لیے یہاں سے جو ہے وہ نکلیں گے. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی سوچی سمجھی اسکیم کے تحت پاکستان کی جو زرعی معیشت ہے اس کو ڈاؤن کیا جا رہا ہے؟ نہیں جی، یہ بالکل آپ کی بات درست ہے. یہ ابھی جو ہے وہ نگران حکومت کے دور میں جب کہ گودام بھرے ہوئے تھے گندم کے ساتھ، تو انہوں نے باہر سے گندم 2 نمبر گندم منگوائی، گھٹیا گندم 3100 روپے میں فی من منگوا کر جو ہے وہ 1000 روپے اوپر بتا اور پیسے جمع جیب میں ڈال کر جو ہے وہ ملوں کو بیچی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ گندم ہماری پڑی کی پڑی رہ گئی. پچھلی باہر سے لاکھوں ٹن گندم انہوں نے منگوائی اور وہی آج کے اس بحران کا سبب ہو رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پوری ایک سازش ہے کہ کس طریقے سے کسانوں کا گلا گھونٹا جائے. اور ویسے مسلم لیگ نون کی حکومت جب بھی آئی ہے انہوں نے کسانوں پر ضرب لگائی ہے، زراعت کا بیڑا غرق کیا ہے اور زراعت ہمیشہ ان کے آنے سے تباہی ہوئی. کیونکہ ایک اصول ہے معاشیات کا نا، جب جس چیز کا ریٹ آپ نے کم کرنا ہوتا ہے اس کی آپ وافر مقدار مارکیٹ میں ڈال دیتے ہیں. تو یہی ہوا نا. اب ہمارے ہاں جب آپ کہہ رہے ہیں کہ گندم موجود تھی لیکن پھر درآمد کی گئی ہے گندم، تو ظاہری بات ہے پھر وہ یہاں والی تو اس کا تو ریٹ ہی گر جائے گا نا. تو اسی وجہ سے اس وقت 3900 روپیہ ریٹ گورنمنٹ نے دیا ہے، لیکن 2700 روپے 2200 2300 روپے میں بھی گندم لوگ مجبور ہیں. کیوں؟ انہوں نے پیسے ادھار لیے ہوئے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ کھاد خریدی ہوئی ہے، بیج خریدے ہوئے ہیں، وہ بیچارے اونوں پونوں میں آڑتیوں کو دے رہے ہیں. پاسکو کہ جو مرکزی حکومت کا ادارہ ہے اس نے بھی جو باردانہ ہے وہ کسان کو کم دیا ہے اور آڑتیوں کو زیادہ دیا ہے. وہ 2200 2300 میں لے رہے ہیں اور آگے 1000 1500 وہ بھی کمائیں گے اور کچھ حکومتی اہلکاروں کی جیب میں جائے گا اور باقی وہ کمائیں گے. یعنی ہر جگہ پر کرپشن اور 2 نمبری اور ظلم اور زیادتی، اور خاص طور پر پنجاب گورنمنٹ نے تو باردانہ دیا ہی نہیں ہے. اور یہ جو وزیر اعلیٰ ہے ہماری پنجاب کی، میں تو یہ کہوں گا کہ یہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ نہیں ہے، یہ پنجاب کی ڈائن ہے کہ جو کسانوں کو کھا گئی اور یہ آہستہ آہستہ مزدوروں کو اور یہ پورے عوام کو پنجاب کے جو ہے وہ کھا جائے گی. اور معیشت بھی تباہ ہے اور زراعت بھی تباہ ہے. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں جو ہمارے ملک کا اس وقت معاشی بحران چل رہا ہے، شدید ترین ایک زراعت کی طرف تھوڑا سا کم تھا لیکن اب اس کو اس قدر بڑھا دیا گیا ہے کہ سب لوگ روڈ پہ آ گئے. میں پچھلے 20 دن سے یہ پروگرام کر رہا ہوں زراعت کے حوالے سے، گندم کے حوالے سے، جہاں بھی گیا ہوں یہی کمپلینز ہیں میری. اب دیکھنے میں یہ دیکھیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں کہ یہ جو بھی ملک کے اندر چل رہا ہے بحران سیاسی یا معاشی، اس کو کون ٹیکل کرے گا؟ میرا یہ خیال ہے جی کہ اس وقت ساری حکومتیں جو ہے وہ ساری پارٹیاں حکومتوں میں بیٹھی ہوئی ہیں اور کوئی پارٹی اس قابل نہیں ہے کہ وہ آگے آ کر ملک کو لیڈ کر سکے. ہر پارٹی کے اندر یہ مافیاز ہیں، اپوزیشن کی ہوں دیگر ہوں، گندم مافیا، چینی مافیا، آٹا مافیا، کپاس مافیا. ان سے قطعاً توقع نہیں کی جا سکتی جب ان کی حکومتیں رہی ہیں
انہوں نے اسی مافیا کی بنیاد پر حکومتیں چلائی ہیں، سوائے حافظ نعیم الرحمان کے، جماعت کے امیر جو ہیں، ان کے علاوہ کوئی ایسی قیادت نہیں ہے کہ جو اس پاکستان کو اس بحران سے نکال سکے۔ سب اس گندگی میں لتڑے ہوئے ہیں اور سب کے سب جو ہے وہ عوام کے خون نچوڑنے میں اور عوام کی ہڈیوں کے اوپر جو ہے وہ اپنے محلات تعمیر کرنے میں پیش رہے ہیں اور آج بھی پیش ہیں۔ ان سے کوئی توقع نہیں کی جا سکتی، یہ جاگیردار ہوں، یہ دیگر جاگیرداروں کے علاوہ سیاستدان ہوں، یہ فوجی ہوں، یہ جج ہوں، سب اپنی مراد کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور عوام کی کسی کو فکر نہیں۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پہ؟ جی میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، نگران حکومت نے گندم امپورٹ کر کے 85 ارب روپے کا منافع کھایا ہے، تو اگر یہ موجودہ حکومت جو ہے یہ اس معاملے میں مخلص ہے تو اس کو چاہیے کہ فوری طور پہ اس کی تحقیقات کرے، اور یہ جو مافیا جس نے 85 ارب روپے اپنی جیبوں میں ڈالا ہے اور پاکستان کو گندم کے بحران میں مبتلا کرنے کی سازش کی ہے، ان کا کڑا احتساب کیا جائے اور ان کو فوری طور پہ گرفتار کر کے اسے 85 ارب روپیہ جو ہے وہ برآمد کیا جائے۔ یہی پاکستان اگر ایسا احتساب ہو جائے گا تو تب آئندہ کسان بھی خوشحال ہوگا اور پاکستان کی معیشت کے لیے بھی اچھا سکون ہوگا۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پاکستان کی معیشت دن بدن اور خراب سے خراب تر ہوتی چلی جائے گی۔ اچھا، ایک معصومانہ سی آپ نے بیچ میں بات کی ہے کہ پکڑا جائے، مافیا کو پکڑا جائے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ جس بندے کے سر پہ یہ بلیم آ رہا ہے وہ تو کہتا ہے میں 47 کو کھولتا ہوں، فارم 47 کھولتا ہوں۔ جی بالکل یہی وجہ ہے نا، بات یہ ہے کہ ابھی میں شام کو خبریں سن رہا تھا کہ وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا کہ ہم گندم بحران کے ذمہ دار ہے، کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے۔ تو یہی ہے کہ یہ ملے ہوئے ہیں، یہ تو ویسے ہم نے چیلنج ان کو کیا نا کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم دودھ کے دھلے ہوئے ہیں تو کرے پھر احتساب ان کا، اگر نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے یہ بھی شامل ہے اس میں۔ نہیں، آپ کہتے ہیں کہ وہ اپنی حکومت کھو دیں؟ ظاہر ہے ایسا ہی ہے جی، اس میں سارے شامل ہیں جی۔ کیا جی؟ دیکھیے اس ظلم میں جو ہے نا، یہ پچھلی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بھی شامل ہے، نگران بھی ہے اور یہ نون کی گورنمنٹ بھی ہے۔ اس کی جو ہے نا جی ڈیمانڈ جو ہے یہ پچھلی جو ہے اس میں جو ہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ اسٹارٹ ہوئی تھی یہ جولائی میں، سپٹمبر میں یہ نگران گورنمنٹ آئی، یہ 10 لاکھ کی ڈیمانڈ تھی جو 27 لاکھ تک چلی گئی۔ 7 لاکھ ٹن گندم جو ہے وہ شہباز شریف کی موجودگی میں آئی ہے، کہاں 10 لاکھ کہاں 27 لاکھ۔ اب یہ ہے کہ یہ انہوں نے تو ابھی باردانہ بھی تقسیم نہیں کیا، یہ جو اس بار جو ہے بمپر جو ہے کراب پیدا ہوئی ہے۔ بالکل اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ دیکھیے یہ گندم 3 سال کے لیے آپ سٹور کر سکتے ہیں۔ اب یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ تمام کسانوں سے 3900 روپے پہ جو ہے وہ خریدے، کیونکہ اسی بنیاد پر کسان نے اپنا 90% زمینوں میں جو کاشت کیا ہے گندم کو۔ اب یہ جب نہیں اٹھائیں گے اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آنے والی فصل جو کپاس اور چاول ہے اس کا اس پہ اثرات ہوں گے کہ اب ہماری آئندہ کپاس جس پہ ہماری پوری معیشت کا جو ہے وہ اپنا ڈیپینڈنٹ ہے، اور یہ ہمارے جو کسان ہیں یہ ریڑھ کی ہڈی ہیں، انہوں نے ریڑھ کی ہڈی کو توڑ کر پورے ملک کی معیشت کو نہیں پیرالائز کیا بلکہ پورے پاکستان کو پیرالائز کر دیا۔ دیکھیں جی، پاکستان ایک ایگریکلچر ملک ہے، ٹھیک ہے، بھارت سے انہوں نے آج تک جو پاکستان کا چاول ہے نا اس کا جو اتھارٹی تھی نا وہ بھی نہیں لے سکتے امپورٹ کرنے کی، وہ آج تک نہیں لے سکے یہ، جبکہ وہ پاکستانی چاول خرید کے اپنا ٹھپا لگا کے باہر بیچتا رہا ہے۔ دیکھیے یہ جو کرنل باسمتی ہے نا ہماری، یہ دنیا میں سب سے بیسٹ باسمتی ہے۔ میرا اتفاق ہوا انگلینڈ جانے کا، وہاں پاکستان کا جو چاول ہے وہ جو تاجر ہے انڈیا کا وہ خرید کر وہ اپنے انڈیا کے نام پر وہ پوری دنیا میں ٹیگ لگا کر وہ جو ہے وہ اربوں روپیہ کما رہا ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ یہی وہ چیزیں ہیں کہ ہمارا کسان جو ہے وہ اس نہج پہ چلا گیا ہے کہ اس کا زندہ رہنا مشکل ہو چکا ہے، وہ بھی، اور اس کے اثرات بھی باقی پوری معیشت کے ہونے کی وجہ سے ہمارا مزدور وہ پریشان ہے، تمام لوگ جو ہے وہ پریشان ہیں۔ اچھا جی، مجھے نا ایک چیز آپ بتا دیں کہ 9 اپریل 2021 سے لے کر آج تک آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مارشل لاء تھا، حکومت تھی، یا کیا تھا؟ اصل میں یہ مارشل نہیں، یہ مارشل بدتر تھا، یہ ڈکٹیٹرشپ ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو پچھلی گورنمنٹ میں دیکھیے ذرا، آپ نے 21 سے بات کی ہے، اس میں دیکھیے پہلے وہ میڈیسن کا سکینڈل آیا،
वो मेडिसिन जो 100% महंगी हो गई। आमर ज्ञानी उसको जनरल सेक्रेटरी बना दिया पीटीआई का। उसके बाद चीनी स्कैंडल आया, उसका कुछ ना बन सका। फिर वो रिंग रोड स्कैंडल आया, उसका कुछ ना बन सका। उस वक्त भी खाद स्कैंडल आया, उसका ना बन सका। अब ये अरबों रुपए का स्कैंडल जो है, ये सब इस पर कमीशन बनते चले जाएंगे और ये अपनी जो है मौत भर जाएगा। लेकिन गरीब रहेगा, किसान जो है उस बेचारे का ज़िंदा रहना मुश्किल हो रहा है। उसकी सारी मईशत का दारोमदार इस गंदम की फसल पर होता है। उसने देखिए इसका खाद है, बीज है, तेल है, अपने बच्चों की शादियां करनी है, पूरे साल की प्लानिंग करनी होती है, उसकी सारी की सारी गंदम उसके खेत में पड़ी है। और ये ज़िम्मेदार के पास इतना नहीं है इंतज़ाम कि उसको 2-3 माह इसको स्टोर कर सके। और यही जो है ताजर इनसे औने पौने दामों ये गंदम ख़रीदेंगे और उसे छानना लगाकर 45 रुपये बेचकर एक मन पे 2-2 हज़ार कमाएंगे। ये बेसिकली जो है ये किसानों की उस पर डाका है। और हमारी ये गुजारिश है और ये यकीन जानिए, अगर ये गवर्नमेंट ने ना माना, हमारा अगला कदम जो होगा वो वज़ीर हाउस होगा और उसके बाद जो है हमारा अगला जो है धरना इस्लामाबाद होगा। इनके गिरबान होंगे और हमारे हाथ होंगे इंशाल्लाह जी। ओके दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अभी हम यहाँ पे अपने प्रोग्राम को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम किसी जगह पर। अल्लाह हाफिज़।